آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ابھی حال ہی میں خبروں میں تھا، لیکن بہت زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا گیا۔ تو یہ آج کل جو سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے یہ اس سے ہٹ کے ہے، اور اس میں نیوز میں بھی اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے اور اس ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ابھی 4 دسمبر کو ابھی خبر آئی تھی کہ ہرنائی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان میں ہے وہاں پہ کوئلے کی کانیں ہیں، اور اس میں 6 مزدور جو تھے وہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئے وہاں پہ۔ اچھا، اس پہ کوئی میرا خیال ہے کہ اخباروں نے بھی کوئی اندر کے صفحوں پہ خبر دی، جو نیوز چینلز تھے انہوں نے بھی خبر کے آخر میں 1-2 جملوں میں اس کا ذکر کیا، اور میں نے کسی پولیٹیشین کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ جو کانوں کا مسئلہ ہے، کوئلے کی کانوں کی میں بات کر رہی ہوں پاکستان میں، اس میں ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، اور اس کی تعداد ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ جگہ سے پتہ کیا تو مختلف تعداد ہے، کوئی کہہ رہا ہے 100 200 300 لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور جو ان میں حادثات میں جو انجر ہو جاتے ہیں، مطلب زخمی ہو جاتے ہیں، پھر اپاہج ہو جاتے ہیں، ان کی تو تعداد ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ہوتی ہوگی۔ جن کول مائنز ہیں یا جو کوئلے کی کانیں ہیں وہ پاکستان میں میرا خیال ہے، جہاں تک میں نے پڑھا، کہ 186 کے قریب جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، لیکن سینکڑوں اور ہیں جو کہ انلیگلی آپریٹ کرتی ہیں، مطلب یہ کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور وہاں پہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی حقوق یا ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، وہ قانون کی دائرہ کار سے بالکل آگے ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں جن کی عمریں 9 سال تک ہیں، مطلب یہ کہ بہت ہی کم عمر بچے اس میں ہوتے ہیں، اور ان کا تو مطلب جو کول مائنز پہ کام کرتے ہیں یا ان کانوں میں کام کرتے ہیں ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بات کروں گی، لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کا تو جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں جو اس طرح کی وہ ہیں کانیں ہیں، اس میں عام طور سے لوگ کے پی ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں، شانگلہ سے، سوات سے، اور اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں غربت ہے، وہاں ان کے پاس کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، کوئی تعلیم سکلز وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اتنے دور اپنے گھر سے جائیں اور وہاں پہ وہ ان حالات میں کام کریں۔ ایک اندازہ تھا، ایک خبر میں نے پڑھی کہ شانگلہ میں اس وقت تقریباً 30,000 کے قریب بیوائیں ہیں، اور 80,000 کے قریب جو ہیں وہ یتیم بچے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے یا یہ صحیح اعداد و شمار ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک اوورآل ایسٹیمیٹ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ایک ورکر جو ہے اگر وہ مر جاتا ہے اور اس کی فیملی ہوتی ہے تو وہ پوری فیملی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک کوئی انجر ہوتا ہے یا وہ اپاہج ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کی جو فیملی ہوتی ہے وہ پوری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے، اسٹیٹ کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، اسٹیٹ کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ کن حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب پہلی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو کول مائنز میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کو 4,000 فٹ زمین سے نیچے جا کے کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک کام ہے، اور اس کے لیے ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ موسٹ آف دا ٹائمز جو کانیں کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں وہ ان اسپیسیفیکیشنز کے مطابق نہیں کی جاتی جہاں پہ سیفٹی کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح وہاں پہ جو وینٹیلیشن ہوتی ہے، جو ہوا کی سرکولیشن ہوتی ہے، اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا، کوئی سیفٹی گیئر نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس۔ اور جب یہ کسی بھی واقعے میں اس کو حادثہ نہیں کہتی، کیونکہ حادثہ وہ ہوتا ہے جو پریونٹیبل نہ ہو، یہ جو واقعات ہوتے ہیں مائنز میں جہاں پہ لوگ دب جاتے ہیں، زہریلی گیس سے مر جاتے ہیں، کانیں کولیپس ہو جاتی ہیں، چھت گر جاتی ہے، پانی اس میں بارشیں ہوں تو پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ پریونٹیبل ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، اور اس کو آپ آپ احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں اور جانیں بچا سکتے ہیں، تو اس کو ہم حادثہ نہیں کہتے۔
اچھا، اس میں جو لوگ جب ایسا ہوتا ہے کوئی واقعہ تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی فرسٹ ایڈ کا سامان نہیں ہوتا، کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، ایمبولینس نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو مر جاتے ہیں وہ تو خیر زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی اپاہج ہو جاتے ہیں، پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کانیں ہیں یہ بالکل ایک ان ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا کوئی اس کی وہ نہیں کرتی، دیکھ بھال نہیں کرتی، یا ان پہ جو بھی ان کے لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، ان کی پراپر انسپیکشنز نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے یہ ایک ریگولر روٹین بن گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے جو ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں جو روایتی اس کے حل بتائے جاتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ہیلتھ انشورنس دیں، فرسٹ ایڈ دیں، ٹریننگ دیں، آپ ان کے جو کانے ہیں ان پہ آپ حفاظتی تدابیر لاگو کریں، جب یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ ہیلتھ جو کیئر ہے اس کو مضبوط بنائیں، اور وہ صحیح ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اس سے تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا، لیکن ہمیں اس پیراڈائم سے آگے جا کے سوچنا ہے، کیونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں یہ ایک بینڈیڈ ہے، مطلب آپ نے ایک زخم ہوا ہے اس پہ آپ نے پٹی چڑھا دی ہے، آپ نے زخم کی اصل جو اس کی وجہ ہے وہ آپ نے دیکھنے کی کوشش یا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ اصل وجہ یہ ہے اس ملک میں، اور وہ صرف کانوں میں کی حد تک نہیں ہے، وہ آپ کے کاشتکاروں کے اوپر، انڈسٹری ورکرز کے اوپر، کنسٹرکشن ورکرز کے اوپر، اور جو بھی ورکنگ کلاس ہے وہ سارے اسی کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ پراپرٹی ریلیشنز ہیں، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اونر جو ہے اس کا اور اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پاور امبیلنس ہے، مطلب جو اون کرتا ہے زمین کو ہے یا انڈسٹری کو یا کانوں کو اون کرتا ہے، اس کا مالک ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے نیچے ان کے پاس کتنی طاقت ہے، یہ بہت بڑا امبیلنس ہے، مطلب ایک کے پاس بہت زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ٹریڈ یونینز کو ختم کر دیا گیا ہے، لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ورکرز اگر احتجاج بھی کرتے ہیں تو ان کو تو پولیس آ کے ڈنڈے شنڈے مار کے تو ان کو گھر بھیج دیتی ہے، کئیوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے، ٹیئر گیس ہوتی ہے، جو بھی حربے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ ان کی پاور سلب کر لی گئی ہے، ان کو کمزور بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ٹریڈ یونینز ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے آرگنائز ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، وہ اس ملک میں ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو یہاں پہ منیمم ویج، یہ اب ریاست کا کام ہے کہ وہ نمبر 1 یہ پاور بیلنس کو صحیح کرے، نمبر 2 جو منیمم ویج ہے اس ملک میں وہ یہ ایکچولی یہ جو لوگ ہیں نا جو کام کرتے ہیں کانوں میں، یہ تو مشکل سے میرا خیال ہے کہ زندہ رہنے کی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں بس وہی ملتی ہیں ان کو، اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے گھر واپس فیملی کو بھیج دیتے ہوں جو لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں مطلب جو حکومت نے کہا ہوا ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جی 25,000 یا 26,000 شاید اتنی آپ کو منیمم ویج یا اجرت ملے گی، یہ تو جانوروں کے لیے بھی کافی نہیں ہے، ایک زندہ رہنے کے لیے مشکل سے چارہ ان کو ملے گا، تو انسانوں کی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی 25-26,000 میں اپنی زندگی گزار سکے، مطلب کھانے کے علاوہ اس کو جو بھی تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ چاہیے، اس کے لیے وہ نہیں گزارا کر سکتی، تو یہ ایک ریاست کا فیلئر ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میک شور کرے کہ تمام لوگوں کی بیسک بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں، کیونکہ انسان کی جو ذہنی قوتیں ہوتی ہیں، ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ تب تک نہیں اجاگر ہو سکتی جب تک کہ اس کو روزی روٹی سے اور پیٹ سے تھوڑی بہت نجات نہ ملے یا فرصت نہ ملے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اس ملک میں کہ لوگوں کے رائٹس کیا ہیں، نہ صرف کہ ان کی ضروریات پوری ہوں بلکہ ان کے رائٹس ٹو ڈیمانڈ وٹ دے نیڈ،
مطلب ان کے رائٹس آرگنائز ہونے کے، ان کے رائٹس اپنا مطالبے سامنے رکھنے کے، ان کے رائٹس اپنی جو ویجز ہیں یا ان کی لیونگ کنڈیشنز ہیں یا ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہیں اس کو نیگوشیٹ کرنے کے اپنے جو امپلائر ہے اس کے ساتھ، یہ سارا کام جو ہے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں ہونے دے گی، لوگوں پر ظلم نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا ہم چھوٹے موٹے وہ آپ کہتے ہیں نا ریفارمز کر کے ہم شاید تھوڑا بہت بہتر کر سکیں ان کی زندگیاں، لیکن فنڈامنٹل ریزن کو جب تک نہیں کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تب تک اس میں کوئی مطلب کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک اور جو بات میں اس کا ذکر کروں گی اور وہ میرا خیال میں بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ ابھی میں نے کہا کہ شانگلہ میں جو رپورٹ تھی اس میں اتنی بیوائیں ہیں اور اتنے یتیم بچے ہیں۔ ایک جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ معاشرے کے حساب سے میں کہوں گی، صرف جو کانوں میں کام کرتے ہیں اس کے لحاظ سے نہیں، کہ یہاں پہ ایک کمانے والا اور 10-12 کھانے والے ہوتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو کوئی روزی کمانے کے، ان کو تعلیم کے، ان کے جابز کے، ان کے راستے نہیں ان کے سامنے کھولے گئے، ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمام تر جو بوجھ ہے سپورٹ کرنے کا فیملی کو وہ ایک شخص کے ذمہ داری یا ایک شخص کی کندھوں پہ پڑ جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایک بندہ کسی بھی وجہ سے وہ اپنا کام نہ کر سکے تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو عورتوں کو اس لحاظ سے بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے تو وہ کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو غربت سے بچا سکیں، ان کو کم از کم وہ تعلیم و تربیت، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو وہ مواقع فراہم کرے، عورتوں کے لیے وہ راستے کھولے، جس سے کہ وہ صرف امداد پہ نہ وہ پڑی ہوں، ان کے سامنے وہ صرف خیرات پہ نہ پڑی ہوں، بلکہ وہ ایک خود مختار اور ایک باعزت خوددار انسان کے طور پہ اس ملک میں زندہ رہ سکیں۔ تو آپ اس بات پہ بھی غور کریں، اور اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔